مرض کی نبض تک. ویلکم بیک ٹو جاگو دنیا. یہ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جی. اور آپ تمام ویورز کو یہ بتاتا چلوں کہ جاگو دنیا میں ایک نیا ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے. روزانہ ایک کوالیفائڈ اور بڑا زبردست ڈاکٹر جو ہے ہم یہاں پہ انوائٹ کریں گے. ان سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں, اپنے مسائل کے حوالے سے لائیو کال کر سکتے ہیں ہمیں 0423630854 پہ. اپنے میڈیکل ایشوز جو ہیں, میڈیسن ریلیٹڈ ایشوز جو ہیں وہ آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. اس وقت جو ہمارے ساتھ ڈاکٹر موجود ہیں, ڈاکٹر نگت میر احمد اینڈ رومٹولوجسٹ. ہم بات کریں گے آرتھرائٹس کے حوالے سے کہ آرتھرائٹس ہوتا کیا ہے, اس سے بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے. آئی تھنک ڈاکٹر صاحب اس کو گینٹیا کہتے ہیں. السلام علیکم. سب سے پہلے thank you so much. Thanks a lot Supplier being here today and I really thank you for giving me this opportunity to talk about ان ساری بیماریوں کے بارے میں. جوڑوں کی بیماریاں, پٹھوں کی بیماریاں, ہڈیوں کی بیماریاں, یہ سارے رومٹولوجی کے شعبے سے تعلق رکھتی ہیں اور اس کے اسپیشلسٹ رومٹولوجسٹ ہوتے ہیں. اور ہم لوگ میرا خیال ہے آج مینلی بات کریں گینٹیا کے بارے میں یا آرتھرائٹس کے بارے میں. اس کے جو تھوڑے سے مسکنسیپشن جسے کہہ لیں آرتھرائٹس کے بارے میں وہ دور کرنا. زیادہ عمر جب ہو جائے تب زیادہ یہ ایشوز ہوتے ہیں. ہاں, تھینک یو فار برنگنگ دس پوائنٹ بیکاز یہ بالکل ایسا نہیں ہے. یہ بیماری 7 مہینے کے بچے سے لے کے 70 سال کے بزرگ کو بھی ہو سکتی ہے. سو گینٹیا جب ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے گاؤٹ, جو یورک ایسڈ کی وجہ سے. سو ہر ایک کا خیال ہوتا ہے اچھا جو یورک ایسڈ زیادہ ہو تو آرتھرائٹس ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں گاؤٹ. لیکن گینٹیا جو ہے وہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. اس میں صرف ایک وجہ جو ہے وہ یورک ایسڈ کی ہے. اور باقی جو گینٹیا ہیں مختلف اقسام کے, وہ بیکاز ہماری باڈی اندر ایک اینٹی باڈی بناتی ہے جس کو آٹو امیون ڈیزیزز کہتے ہیں. تو وہ آپ کی اینٹی باڈی جو خلیہ آپ کے بلڈ میں بنتا ہے وہ آپ کے باڈی کو اپنا نہیں سمجھتا. ڈاکٹر صاحب ایک کالر ہمارے لائن پہ, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بول رہے ہیں؟ میں ڈاکٹر اکرام بات کر رہا ہوں کوہاٹ سے. ڈاکٹر اکرام صاحب صبح بخیر, کیا کہنا چاہیں گے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. میری طرف سے جاگو دنیا اور پورے دنیا ٹی نیوز کو بہت بہت مبارکباد. آپ بہت اچھے پروگرام پیش کرتے ہیں اور مجھے اس بات کا احساس ہے کہ جو میڈیسن سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں اس پہ آپ بہت اچھا تبصرہ کراتے ہیں اپنے ڈاکٹر سے. بہت شکریہ. کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میرا کوشچن یہ ہے کہ کائنڈلی آپ اس پہ بھی تھوڑی اسی روشنی ڈالیں کہ جو ہم باہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جنرل پریکٹیشنرز وغیرہ, لوگوں کو اسٹیرائڈز دیتے ہیں, لوگوں کو جو مختلف قسم کے برانڈس کے اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس دیتے ہیں جن کو ریومیٹالوجی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا. تو اس کے بارے میں تھوڑی سی اویئرنیس کے لیے آپ ڈاکٹرز کو بھی ایڈوائز کریں کہ ہاؤ دے شوڈ یوز دی انٹرا آرٹیکولر اسٹیرائڈز. ٹھیک ہے جی, اور اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ابھی جو میں نے آٹو امیون ڈیزیز کی بات کی تھی اس کو کئی دفعہ صرف اسٹیرائڈ سے ہی لوگ علاج کرتے رہتے ہیں. اب اس میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم لینا چاہوں گی کیونکہ آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں صرف 24 رومٹولوجسٹ ہیں جی فار اے پاپولیشن آف 160 ملین. تو ہمارے ہر بڑے ہسپتال میں رومٹولوجی کا شعبہ ہونا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے بڑی کریکٹلی بات کی کہ لوگ کہاں جائیں, مریض کہاں جائیں, اور ڈاکٹرز جب اس شعبے سے نہیں گزرتے تو پھر ان کو تو علم نہیں ہوتا. اب ان کا تو قصور نہیں ہے کہ اگر ان کو آرتھرائٹس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ کون سی دوائیاں استعمال کرنی ہے اور دین وہ اسٹیرائڈز ہی سب یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسٹیرائڈز آپ شارٹ ٹرم یوز کرتے ہیں تھوڑے عرصے کے لیے, صرف بیماری کو کنٹرول کرنے کے لیے. اس کے بعد ایک خاص مقدار سے آپ بڑھا نہیں سکتے. لیکن ڈاکٹر صاحب مسئلہ یہ کہ اسٹیرائڈز استعمال کر لیے, ریزلٹس بھی فوراً آ گئے, لیکن آفٹر افیکٹس اتنے ڈراسٹک ہوتے ہیں. وہی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ جو اسٹیرائڈز کا استعمال ہے وہ ایک اسپیشلسٹ ہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے کرنا ہے, اس کو کب کس مقدار میں دینا ہے, کتنی دیر کے لیے دینا ہے, کب بند کرنے, کتنی مقدار سیف ہے اوور اے پیریڈ آف ٹائم, اور کتنی مقدار آپ اس سے زیادہ وقت کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. So that's the main point is کہ steroids are not always bad. اگر صحیح کوانٹٹی میں دیے جائیں اور صحیح طرح ایڈمنسٹر کیے جائیں, and if you go to the right doctor and you go to the right doctor, ہر ایک اس کا استعمال کرنا جو ہے اور اس کے سائیڈ ایفیکٹس کو جاننا, یہ تو پوری ایک آپ کو ایک شعبے سے گزرنا پڑے گا ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. میرا یہ خیال ہے کہ جب کوئی ڈاکٹر یہ سوچتا ہے کہ اس مریض کو ایک خاص مقدار سے زیادہ which I think is not more than 1 tablet سے زیادہ دینی پڑ رہی ہے تو اس کو فوراً اسپیشلسٹ کو ریفر کرنا چاہیے. اور اس حوالے سے میں بہت زیادہ یہ آپ کے چینل کے تواسط سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج ایک اتنی بڑی یونیورسٹی ہے, اتنے اچھے قابل لائق ڈاکٹر انہوں نے نکالے,
वहाँ पे एक शोबा होना चाहिए रूमेटोलॉजी का, जिन्ना अस्पताल में होना चाहिए, फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे ये नहीं है शोबा? मैं सिर्फ लाहौर की आपको बात बता रही हूँ। आप कहाँ से पढ़ी हैं किसी भी, मैं जी फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, नहीं जी मैंने तो ट्रेनिंग बाहर से ली है, आई वेंट अब्रॉड टू गेट रूमेटोलॉजी की ट्रेनिंग। अब 15 सालों के बाद हमारा हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज हुआ एफसीपीएस रूमेटोलॉजी के लिए, जो पहले एफसीपीएस निकालेगा पिम्स में और शेख जायद में, बट हर अस्पताल में अवेयरनेस अगेन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा ही फायदा होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। फिर इंशाल्लाह ताला इनवाइट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा जी, हमने कल के सवाल की तरफ बढ़ना है, फिर आज के सवाल की तरफ आएंगे। कल का सवाल कुछ यूं था, क्रिकेट के हवाले से था कि क्रिकेट के मौजूदा गिरते हुए मेयार को मद्देनजर रखते हुए क्या चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तब्दील कर देना चाहिए? ये बड़ा मजे का सवाल और इंटरेस्टिंग भी था, सीरियस किस्म का था एक्चुअली। हाँ, कितने लोगों ने कहा जी फारूक? 74% लोगों ने कहा हाँ तब्दील कर देना चाहिए चेयरमैन साहब। तमाम वो लोग हैं जो भट्ट साहब के रिश्तेदार नहीं हैं। और 26% लोगों ने कहा कि नहीं तब्दील करना चाहिए। बहरहाल ये अवाम का फैसला था, आप बेहतर जानते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं हमसे। आज के सवाल की तरफ आएंगे। आज का भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रोजाना किसी न किसी नए इशू के हवाले से हम बात करते हैं। सवाल कुछ यूं है फारूक, आप भी सुनिएगा कि क्या सदर के पास कैदियों की सजा माफ करने का कानूनी इख्तियार होना चाहिए, हाँ या नहीं? ये जो 1/4 उन्होंने सजा भी माफ किया ना हाल ही में, आई थिंक उस हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिटिकल क्वेश्चन है जी। इस वक्त लेंगे हम एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारी लाइव ट्रांसमिशन जारी है, स्टे ट्यून टू जागो दुनिया।